اندیکھی بات ہے نہ سربستہ راز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے۔ ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے۔ خواجہ خواجگان ہند الولی خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، بالخصوص اس خطے میں جس میں پاک و ہند میں ہم ہیں۔ یہاں خاص طور پر آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ خواجگان جب یہاں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پرتھوی راج کی حکومت ہندوستان میں اور ظلمت کدا ہے کفر کا، اور جب خواجہ صاحب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کم و بیش 9.5 ملین 95 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ہم تک جو دین پہنچا اس خطے میں یہ اولیاء کاملین ہی کا فیضان ہے۔ خواجہ صاحب تشریف لائے، پھر انہی کے خلفاء حضرت قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین علیہ رحمہ نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ اس کے بعد بابا فرید علیہ رحمہ نے اس فیض کو جاری رکھا، پھر حضرت نظام الدین اولیاء، صابر پاک، اور یوں سلسلہ چشتیہ نظامیہ خاص طور پر اس خطے میں بہت زیادہ آپ کے توسط سے ہم تک جو ہے وہ دین متین پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو ان کا ذکر خیر کرنا اور اپنے محسنوں کو یاد رکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مگر ایک چیز اور ہے جو آہستہ 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 ہمارے اندر بڑھتی چلی گئی کہ ہم ذات کی تو بات کرتے ہیں مگر جو ذات نے بات بتائی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے، بچپن سے ہم سنتے ہیں اور ہے بھی یہی، کہ خواجہ صاحب نے جے پال کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور آپ نے اپنے پاؤں سے نالین اتاری اور وہ پاپوش اس کے سر پہ لگتے لگتے وہ قدموں میں لے آئی۔ یہ واقعہ ہم سنتے ہیں، پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، یقیناً ہوا۔ لیکن آج اگر ہم خالی یہی واقعہ ہی سناتے رہیں، یعنی ہم نے اپنے اندر پتہ نہیں کتنے جے پال رکھے میں، کبھی اس کا مقابلہ بھی تو ہمیں کرنا چاہیے۔ مطلب جو ان کا میسیج ہے وہ یہاں آئے کیوں؟ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر یہاں کس لیے آئے؟ میسیج کیا تھا؟ وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو آج میں نے سوچا کہ سرنامہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ خواجہ صاحب کی ایک بہت خوبصورت کوٹیشن ہے، ایک فرمان ہے ان کا۔ وہ جب میری نظر سے گزرا تو میں نے اسے لکھا بھی اور سوچا کہ صرف میں ہی مزہ کیوں لوں، مل کر مزہ لیتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی۔ خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، سنیے کیا خوبصورت بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کئی تصوف کی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے۔ یہ فرمان عالی شان ہے خواجہ خواجگان ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا۔ کیوں؟ وجہ تو ہوگی کہ نیک کام کرنا تو بہت اچھی بات ہے، تو خواجہ صاحب کیوں فرما رہے ہیں کہ نیکوں کی صحبت اس سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ نیکی بہت اچھی بات ہے، نیک کام کرنے چاہیے، مگر نیک صحبت اس لیے بہتر ہے کہ نیکی کا کام ایک دفعہ آپ کر لیں گے،
اور اگر آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دوبارہ وہ اس پر دوام آپ کو حاصل نہیں ہوگا. یا یہ ہوگا کہ سنگت اچھی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اور آپ نے نیکی کر لی تو اب آپ چوڑے ہو جائیں گے، کبر آ جائے گا. عجب کہتے ہیں اس کو. پہلی سیڑھی ہوتی ہے عجب، دوسری سیڑھی ہوتی ہے کبر. یعنی اب سنگت ساری نیک نہیں ہے اور اس نے نیکی کر لی، کیا ہوگا؟ اندھوں میں کانا راجا ہی ہوتا ہے نا. بھائی میں تو بڑا نیک آدمی. لیکن نیکوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے تو اسے اپنی نیکی چھوٹی لگتی ہے. نیکی کیا لگتی ہے؟ اور گناہ اسے اپنا بڑا لگتا ہے. ایک خوبصورت بات بتاؤں. بابا جی کہا کرتے تھے، کیا بات ارشاد فرماتے تھے نیک لوگوں کی سنگت میں نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور برے لوگوں کی سنگت میں برائی آسان ہو جاتی ہے. اکیلے کوئی غلط کام کرتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے، لیکن اگر گیدرنگ ہو، مل کے کر رہے ہوں تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. یار سارے ہی ہیں، ایک ہی حمام میں ہی ہیں سارے. تو انسان کے اندر وہ برائی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ برائی کو برائی. خواجہ صاحب نے کیوں فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت برائی سے بدتر ہے؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی نے برائی کی اور اندر ندامت ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اسے توبہ کی توفیق مل جائے، امید ہے. لیکن اگر وہ بری صحبت میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ توفیق ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اسے ندامت نہیں ہوتی. اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا آپ کا دوست ہوگا وہ اثر آپ کے اندر ہوگا. اب جو نئی ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ 5 قریبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی زیادہ میل جول جن کے ساتھ ہے وہ 5 قریبی لوگ وہ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر وہ غصے والے ہیں آپ غصے والے ہوں گے، وہ نیگیٹو ہیں آپ نیگیٹو ہوں گے، وہ نا امید لوگ ہیں آپ نا امید ہوں گے. آپ کے اندر بھی وہی باتیں ہوں گی، وہی چیزیں پیدا ہو جائیں گی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر سانپ کسی کو ڈس لے اس کی جان لے جائے گا. سانپ کسی کو ڈسے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن برا دوست تمہارا ایمان لے جائے گا. وہ جو ڈسے گا نا وہ تمہارا ایمان لے جائے گا. بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھی سنگت میں بیٹھنا، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جو انعامات دیتا ہے اس میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو اچھے دوست مل جائیں. حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المعجوب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا اور بار بار وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے. تو کسی نے کہا اللہ کے بندے یہاں تو آیا ہے، مطاف میں کھڑا ہوا ہے، سامنے بیت اللہ ہے، ملتزم کے پاس ہے، تو اپنے لیے مانگ. اس نے کہا میں اگر نیک بن بھی گیا اور میرے دوست نیک نہ بنے تو میں وہاں جا کے پھر وہی ہو جاؤں گا. تو میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جس ماحول میں ہوتے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. اب بعض ایسے رشتے ہیں جو ہم نہیں بدل سکتے، جیسے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن اپنی صحبت تو بدل سکتے ہیں نا. بچپن سے ہم ان کے ساتھ بڑے ہو گئے، نہ وہ بدلے نہ ہم بدلے. یار ایک ٹائم تو آتا ہے کہ انسان رکتا ہے کہیں پہ، رک کے جائزہ لیتا ہے کہ میں جن کے ساتھ چل رہا ہوں، ہر ہاتھ ملانے والا تو دوست نہیں ہوتا اور نہ ہر ایک کو دوست بنانا چاہیے. دوست بنانے سے پہلے ٹھوک بجا لیں کہ یار یہ بندہ صحیح العقیدہ ہے،
یہ سچا پکا مسلمان ہے؟ ہم نے ہر ایک کو دوست بنایا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ ہماری دوستی میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں کہیں اور لے جاتے ہیں. رات کو جلدی سونا ہے ایک بندے کو کہ یار صبح فجر پڑھنی ہے, وہ آ گیا کہ چلو جی چلیں چائے کے ڈھابے پہ بیٹھتے ہیں. رات 4 بجے تک بیٹھے ہوئے, فجر کی نماز بھی گئی. یہ کیسی دوستیاں ہیں؟ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسی سنگت آپ کی ہوگی وہ اثر آپ پر آئے گا. برے لوگوں کی جو مثال دی گئی حدیث مبارکہ میں فرمایا وہ ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہو. لوہار کی بھٹی دیکھی آپ نے؟ وہاں پہ ابھی تو آج کل تو گیس کا معاملہ ہوتا ہے. پہلے تو بھٹی سے کوئلے سے بھٹی جلتی تھی تو وہ دھواں ہوتا تھا, چنگاریاں بھی اڑتی تھیں اور دھواں بھی بہت ہوتا تھا. بھٹی سے دھواں نکلتا تھا تو کوئی پاس سے گزرے گا تو دھواں بھی آئے گا اسے, اور کوئی نہ کوئی چنگاری نکل کر اس کے کپڑوں کو دے گی. لوہار کی بھٹی کے پاس کھڑے ہوں گے, کیا آئے گا وہاں سے؟ یہی چیزیں آئیں گی. کسی نے کیا خوب کہا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں. بابا جی چنگا پین ہزاراں تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, او سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے پین ہزاراں. نہ لو کچھ, کسی پرفیوم والے عطر والے کی شاپ سے ہی گزر جاؤ, خوشبو آتی رہے گی. بلکہ بسا اوقات وہ ٹیسٹر دے رہے ہوتے ہیں, لگا رہے ہوتے ہیں, لیتے ہوئے بندہ جاتے ہوئے وہ وہاں سے وہ لے کے جا رہا ہے, سونگتے ہوئے جا رہا ہے. تو اچھی صحبت کا اپنا ایک اثر ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. آج کے دور میں خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی پھیلانے والے, مایوسی پھیلانے والے, برائی کی دعوت دینے والے ہر جگہ ملیں گے آپ, بے وقوف بنانے والے, لوٹنے والے. لیکن اچھی صحبت اور اچھی سنگت جو ہے وہ بہت زیادہ نایاب ہو گئی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو موقع دے اور ایسی کوئی سنگت آپ کو ملے تو اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. کچھ لوگوں کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کریں, خاص طور پر جو مایوسی پھیلاتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک پازیٹیو لوگ ہیں اور ایک نیگیٹو. ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے. برائی جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوگی. پہچان کیا ہے اس کی کہ یہ شخص پازیٹیو ہے, اور یہ کوئی پہچان تو ہونی چاہیے, کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. کیا ہے وہ؟ باتیں بتاتی ہیں. اور کیسے پتہ چلے؟ سوچ, بیہیویئر. اور کیسے پتہ چلے کہ بندہ نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے؟ عمل اور تجربہ اور شکر نہ کرنے والا. اچھا پتہ سب کو ہے علی بھائی, پتہ سب کو ہے لیکن بچتا کوئی ہے. پتہ سب کو ہے, ابھی میں پوچھتا جاؤں گا بتاتے چلے جائیں گے. دیکھیں نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا ایک آسان طریقہ اور بھی ہے. جہاں بیٹھ کر آپ کو بوسٹ مل رہا ہو, امید مل رہی ہو, ہوپ مل رہی ہو, سمجھ جاؤ بندہ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اور جہاں پر آپ کی ہوپ ہی کوئی ہوپ لیس کر دے, آپ کو آپ کی کوئی امید ہی چھین لے, سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ سے آپ کی امید چھین لے. نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. مایوسی پھیلائے جا رہے ہیں, ہے نا, معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرما رہا ہے میری رحمت سے نا امید. آپ دیکھیے کہ سب کچھ ہے تو ملک بھی تو چل رہا ہے نا, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, شاپنگ بھی ہو رہی ہے, سارے ریسٹورنٹ بھی بھرے ہوئے ہیں, سب کچھ تو چل رہا ہے. کمانے والے خوب کما بھی رہے ہیں, لوگوں کے دھندے بھی عروج پر ہیں. تو چیزیں تو سب چل رہی ہیں, لیکن اگر ہم ہر وقت مایوسی والی باتیں کرتے رہیں گے تو ہم کوئی اچھا کام کیسے کریں گے؟ تو ایسے لوگوں کو جو ناشکرے ہیں, جو نیگیٹو لوگ ہیں, جو آپ کو مایوس کرتے ہیں, ان کو زندگی سے نکالیں. ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیں
جو امید کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی بات کرتے ہیں، جو سچائی کی بات کرتے ہیں، جو سچ کا راستہ دکھاتے ہیں، یہی رب تعالیٰ نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اچھا، نیکوں میں بھی دیکھا جائے جب ہم اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ ہر جبہ و دستار والے کو نیک سمجھ لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ زمانے میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کیا شعر ہے وہ، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ تو کسی رہزن کو رہبر مت بنائیے گا، اگر بنانا ہے تو پھر 3 چیزیں دیکھیں، یا تو اس کے ساتھ سفر کریں، یا لین دین کر کے دیکھیں، یا اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھیں کیسا آدمی ہے وہ۔ تو اس لیے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اچھے اور نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ شیخ سعدی کی بات مجھے بہت مزہ دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں گیا نہانے کے لیے، تو کسی نے مجھے خوشبودار مٹی دی۔ پہلے لوگ مٹی سے نہاتے تھے، یہ ہماری طرح جو آج کل سارے کیمیکل والے جو آ گئے ہیں، تو وہ مٹی ہوتی تھی خوشبودار، اس سے نہاتے تھے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تجھ میں یہ مشک اور عنبر والی خوشبو کیسے آ گئی، یہ خوشبو کیسی آئی؟ اس نے کہا کہ میں کچھ عرصے پھولوں کی صحبت میں رہی تو وہ پھولوں والی خوشبو مجھ میں بھی آ گئی۔ گل سے گلاب بننے کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں جب مٹی پھولوں کی سنگت میں رہے تو اس میں پھولوں والی خوشبو آ جائے، تو ایک گناہگار شخص جب نیک لوگوں میں بیٹھے وہ کیوں نہ نیک بن جائے۔ بابا اشفاق صاحب اور بڑی بات فرماتے تھے، خوبصورت فرماتے تھے کہ کوشش کرو کانٹا نہ بنو، گلاب بنو، کانٹا نہ بنو، گلاب بنو۔ اور پھر فرماتے تھے کہ جو کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ خواجہ خواجگان دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اور دوست بننا چاہتا ہے تو اس میں یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی دریا جیسی سخاوت ہو، دریا جیسی کبھی دریا کی سخاوت دیکھی ہے کسی نے؟ دریا شمالی علاقہ جات سے بہنا شروع ہوتے ہیں تو پہلے پہاڑوں سے وہ خراج لیتے رہتے ہیں، آگے ان کا پارٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ میدانی علاقوں میں آتے ہیں تو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی یہاں سے نہر نکل گئی، کوئی وہاں سے نالا نکل گیا، کوئی وہاں، دریا بانٹتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دریا خشک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دریا خشک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جب وہ خشک ہوتا ہے نا، جب دریا خشک ہوتا ہے، جب بھی بانٹنا نہیں چھوڑتا، اس میں نمی ہوتی ہے، لوگ اپنی فصلیں اگاتے ہیں وہ ان کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ 6 مہینے وہ فصلیں آباد کرتا رہتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، اتنی نمی رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو دریا جیسی سخاوت ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دریا میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ بھئی دریا خشک ہو گیا، پانی سوکھ گیا، مچھلیاں مر گئیں، جانور کھا گئے، صفا ہو گیا۔ اب پانی تو آ رہا ہے چشموں سے، تو چشموں سے تو مچھلیاں نہیں اترتی، تو دریا میں مچھلی آتی کہاں سے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دریا سوکھ گیا، پھر پانی آتا ہے، پھر مچھلیاں آ جاتی ہیں، تو وہ مچھلیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کا نظام دیکھیے کہ جب دریا خشک ہوتا ہے نا تو مچھلیاں پانی کے نیچے ریت کے اندر اپنے انڈے دیتی ہیں۔ دریا جب خشک ہو جاتا ہے تو انڈے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پانی خشک ہو جاتا ہے، انڈے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ پانی آتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ ان انڈوں سے پھر مچھلیاں نکل آتی ہیں۔ جیسے پہاڑوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، پہاڑ خشک ہے
اب بارش ہوئی تو اچانک سبزہ آ گیا، تو وہ سبزہ کہاں سے آیا؟ تو وہ بیج کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی پانی گرتا ہے بارش کا وہ ہرا ہو جاتا ہے۔ تو دریا جیسی سخاوت ہو اس شخص کے اندر جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کو بانٹنا آتا ہو۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، بیٹا جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں نا، وہ اس میں نیا پانی آتا رہتا ہے، جہاں بانٹنا چھوڑ دیتا ہے کنواں وہاں جوہڑ بن جاتا ہے، کائی جم جاتی ہے۔ تو اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو دریا جیسی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، آفتاب جیسی شفقت ہو۔ آفتاب جیسی شفقت۔ بھئی سورج میں شفقت ہوتی ہے یا تپش ہوتی ہے؟ خالد صاحب، سورج میں تپش ہوتی ہے یا شفقت ہوتی ہے؟ اور خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آفتاب جیسی شفقت ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آفتاب، سورج اپنے جلال کے باوجود، یہ شفقت جو ہے نا، یہ صبح صبح جو شفق ہوتی ہے، یعنی صبح کی جو سفیدی ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں نا، شفقت نکلا ہے۔ تو صبح کا موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، شام کو بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور بیچ میں جو تھوڑی سی گرمی آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ زمین سینیٹائز ہو، ہمارے یہاں اناج پک جائیں، اور سورج آفتاب جلال ہونے کے باوجود وہ جلاتا نہیں ہے، وہ جلاتا ہے۔ یعنی خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آفتاب جیسی شفقت، اور پاور اور طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے، تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح تیسری بات ارشاد فرمائی، آخری بات، کہ اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو تیسری بات یہ ہے کہ زمین جیسی تواضع ہو۔ زمین جیسی تواضع۔ کبھی زمین کی تواضع دیکھی آپ؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے خاطر تواضع کرنا، یہ دیکھیں یہ زمین کی تواضع ہے۔ کیا خوبصورت پھول آپ کو دیے، آپ دیکھیے یہ فروٹ، آج کل موسمبی کا موسم ہے، مالٹا ہے، کیلے ہیں، کبھی بیگن کو دیکھیں، کبھی جو ہے امرود کو دیکھیں، انار کو دیکھیں، کبھی یہ ساری چیزیں سجائیں تو پریزنٹیشن دیکھیے کیا خوبصورت تواضع کرتی ہے زمین۔ ہمارا سلوک زمین کے ساتھ کچھ بھی ہے، آپ اس پہ گیتی چلائیں، اس پہ ہتھوڑا چلائیں، اس پہ بلڈوزر چلائیں، اس پہ تھوکتے رہیں، گند پھینکتے رہیں، جو مرضی چاہے کریں، لیکن جب آپ کا انتقال ہوتا ہے وہ زمین آپ کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ کیا کہتے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ زمین جیسی تواضع، یعنی لوگوں کا سلوک آپ کے ساتھ کچھ بھی ہے، آپ کی خاطر تواضع میں کوئی کمی، اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے تو یہ تین خوبیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی بات دریا جیسی، دوسری بات آفتاب جیسی شفقت، اور تیسری بات زمین جیسی تواضع۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔